حضرت سیدنا عامش بن مشروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص اس جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا، ایک مرغ اور ایک کتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اگر کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتا کہ شاید اسی میں بھلائی ہو، شاید اسی میں میرے لیے بہتری ہو۔ ایک دن اس کا گدھا، جس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ مر گیا۔ گھر والے پریشان ہوئے، ناشکری کرنے لگے، لیکن اس نے کہا اس میں میرے لیے ضرور کوئی بھلائی ہے۔ اگلے دن اس کا مرغ بھی مر گیا، اس نے کہا میرے لیے بھلائی ہے۔ تیسرے دن اس کا گدھا بھی مر گیا، اس نے کہا اس میں میرے لیے ضرور کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن رات کو ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس جنگل کی طرف آ نکلا، اور انہوں نے اس جنگل میں موجود تقریباً ارد گرد چھوٹے بڑے جتنے بھی گھر تھے، ان سب گھروں کو رات کی تاریکی میں تلاش کر کر کے لوٹ لیا، لیکن یہ محفوظ رہا۔ اس کی وجہ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تھی کہ تاریکی میں رات میں ان گھروں کو انہوں نے ان کے جانوروں، مویشیوں کی آوازوں پر تلاش کر لیا۔ ان کے گھر کو وہ تلاش اس لیے نہ کر سکے کہ ان کے گھر میں نہ کتا تھا، نہ کوئی مال مویشی تھا کہ اس کی آواز کو سن کر وہ لوگ وہاں تک پہنچتے، لہٰذا باقی سب تو لوٹ لیے گئے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محفوظ رکھا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، لوگ ارد گرد جو کوئی اکا دکا گھر تھے وہ لوٹے پیٹے ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور باتیں کرنے لگے کہ رات کو ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے کہا دیکھو، میں نہ کہتا تھا اللہ کے ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس حکیم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہمارا چھوٹا نقصان ہوا، گدھا، کتا یا مرغ مرا، ہم لوگ تو سلامت ہیں۔ اگرچہ بظاہر ہمارا نقصان ہوا، لیکن اس نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا، ہماری جانیں محفوظ رہی، ہمارا باقی مال اسباب تو محفوظ رہا۔ لہٰذا آج سے تم بھی یہ سیکھ لو کہ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بھی ایک فن ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ اس کے استاد اہل علم لوگ ہیں، اہل دل لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے سیکھیے، ان کی صحبت میں رہیے۔ اللہ ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔